ناظرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں آپ کا میزبان ابراہیم جمالی حاضر ہے، اور آج ہم ہر ہفتے کی طرح ایک مختلف ٹاپک جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور چونکہ پچھلے 2 ہفتوں کا ایک گیپ ہے تو اس لیے بالکل ایک نئے ٹاپک سے آج ہم آغاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے اپنے جو یہاں UK کے پاکستانی مسلمانوں کے جو مختلف سوشل اور ریلیجیس جو مختلف افیئرز ہوتے ہیں، ان کے جو معاملات ہیں جو ہم یہاں یورپ میں UK کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ زندگی کے وہ مختلف شعبے جن سے ہم سب کو یہاں گزرنا ہوتا ہے۔ ہماری اب ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری اور چوتھی جنریشن جو ہے وہ یہاں پر پروان چڑھ رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنریشن سے جنریشن کے درمیان مختلف جو عادات اور اطوار اور جو طریقے ہیں وہ بھی مختلف ہو رہے ہیں، رسومات کے حوالے سے، کلچرل شفٹنگ کے حوالے سے، پھر اور اس کے بعد یہاں UK کے اندر جو فیسلٹیز مسلمانوں کو یا یورپ کے اندر جو بہت ساری بنیادی مذہبی جو عقائد ہیں اور ان کے اوپر پریکٹس کی جو فیسلٹیز ہیں، اس کے اندر بھی وقتاً فوقتاً ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر تبدیلی آتی ہے اور اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ انسان جب اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے اور ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت مختلف اسٹیجز سے اس بچے نے گزرنا ہوتا ہے، اور ان مختلف اسٹیجز میں مختلف اطوار کے اندر تعلیم سے لے کر صحت اور معاش اور جاب اور شادی اور فیملی اور یہ سارے کے سارے معاملات اور گھر اور باقی اسٹیٹس اور مختلف حوالوں سے جو زندگی گزارنے کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، جتنے وسائل ہوتے ہیں، وہ سارے کسی نہ کسی انداز میں ڈسکس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آگے کی طرف انسان جو ہے اپنا سفر طے کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک بچے کی پیدائش سے لے کر یہ جو سارے جو امور ہوتے ہیں، ان سارے امور کے ساتھ ساتھ ایک امر جو ہے وہ یہ باقی سارے امور تو کسی کو نہیں پتہ کہ کس نے جو ہے وہ کس کی شادی ہونی ہے، کس کے بچے ہونے ہیں، کس کو جو ہے وہ اچھی جاب نہیں ملنی ہے، کس نے کتنی کیا تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنی ہے، مگر ایک چیز جو ہے بہت یقینی چیز ہے، اور وہ چیز یقیناً صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم جو ہے ہر کسی کو یہ بات پتہ ہے کہ جو شخص اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک وقت اس دنیا سے واپس جانا ہے، اور وہ جو واپسی جانے کا جو کام ہے، واپس جانے کا جو سفر ہے، وہ موت سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ موت جو ہے وہ یقیناً یہ کچھ ان باتوں میں سے ایک بات ہے کہ جس کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ تذکرہ کرنا کبھی کبھار اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ کہیں دوستوں کی محفل میں اگر کسی نے کوئی موت کی بات کر دی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک بالکل ایسا تذکرہ چھڑ گیا کہ مگر جو سب سے جو اٹل حقیقت ہے اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک جو سب سے جو یقینی جو چیز ہوتی ہے وہ موت ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی ایک وقت میں، اور کس کی کتنی عمر کے اندر آنی ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے، مگر بہرحال جب اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو اس دنیا سے جانا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا شہنشاہ اور بادشاہ اور سکندر اعظم جو ہے وہ بھی اس دنیا کے اندر وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکا۔ تو یہ اس فانی دنیا سے جانے کا جو عمل ہے، موت کا جو عمل ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں، بہت سارے مختلف پہلو ہیں۔ میں ان پہلوؤں کی طرف تو نہیں جا رہا ہوں کہ کس نے کیا تیاری کی ہے کیا نہیں کی ہے، وہ یقیناً مجھ سے بہتر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، مگر جس پہلو کے اوپر آج ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس موت کے حوالے سے، خاص طور پر اس اگلی زندگی کے سفر کے حوالے سے، بحیثیت مسلمان ہماری زندگی یہاں ختم، مطلب ایک لحاظ سے یہاں پر اس زندگی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو یہ بظاہر ایک جو امتحان گاہ ہے اس میں ہمارا ایک جو وقت ہے وہ مکمل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلی جو ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کا سفر جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو اس کا جو سفر کا جو آغاز ہے وہ آغاز تدفین سے ہوتا ہے، تجہیز سے ہوتا ہے کہ کسی کی جو تدفین ہے اور اس کے جو آخری رسومات ہیں وہ رسومات کہاں کس طریقے سے ادا کیے جانے ہیں۔ یقیناً ہم میں سے بہت سارے احباب نے یقیناً وہ وقت دیکھا ہوگا کہ جب کسی نے کسی ایک مرحوم شخص کی جو لاش ہے، اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے، اس کو پاکستان بھجوایا ہو تدفین کے لیے، کیونکہ یہاں جو بزرگ ابتدائی 70s کے اندر جو آئے تھے ان میں سے ایک بڑی تعداد میں ہمارے جو بزرگ تھے ان کی یہ خواہش یہی ہوا کرتی تھی
اور آج بھی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کی اپنی ایک وصیت اور خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تدفین جو ہے پاکستان کے اندر یا جس حصے سے وہ دنیا کے آئے ہیں، ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں یا اور کسی اور ملک سے، تو ان کی تدفین جو ہے وہیں بیک ہوم ہونی چاہیے، جہاں ان کے والدین کی قبریں ہیں اور جہاں ان کے اپنے دیگر بھائی بہن جو ہیں وہ آخری زندگی کی جو جس کو کہنا چاہیے کہ جو ان کی آخری جو آرام گاہ جو بنی ہے، تو وہاں سے ان کی زندگی بھی اسی طریقے سے جو ہے وہیں پر جو ہے ان کی تدفین ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک ہم نے دیکھا کہ اس ٹریڈیشن میں یا اس کلچر کے اندر یا اس پریکٹس کے اندر کچھ فرق جو ہے وہ اب محسوس ہوتا ہے ان گزشتہ 5-7 سال میں، 10 سال کے اندر، اور وہ فرق یہ ہے کہ یہاں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس کی وصیت اور اس کی جو تدفین جو ہے وہ آج یہیں برطانیہ ہی کے مختلف شہروں میں ہوتی ہے، وہ خواہ لندن کی ہم بات کر رہے ہوں یا آپ مڈلینڈ کے کسی شہر کی بات کریں یا مانچسٹر اور گلاسگو کی بات کر رہے ہوں، تو ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کے اپنے قبرستان جو ہے وہ موجود ہیں اور وہ ان کی پوری اسلامی طریقے کے ساتھ وہ تدفین ہو رہی ہوتی ہے۔ شاید میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں کہ جس وقت بہت زیادہ یہ قبرستان کی اور یہ جو فیسلٹیز تھیں اس طریقے سے مسلمانوں کی موجود نہیں تھیں، تو اس وقت جو ہمارے بزرگ تھے ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ان کی تدفین جو ہے وہ وہیں پر ہونی چاہیے، اور یقیناً وہ آپ نے قبرستان کے کچھ حصے بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ کمبائنڈ قبرستان ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ، خاص طور پہ جو کرسچن کمیونٹی، اس کے ساتھ میں کچھ حصے جو ہے پرانے زمانے میں مسلمانوں کے قبر کی آخری رسومات کے لیے جو ہے وہ مخصوص کر دیے جاتے تھے، مگر اب بات تھوڑی سی مزید جو ہے وہ آگے ہو گئی، پورے قبرستان جو ہے مسلم کمیونٹی نے اپنے لیے بنائے، کیونکہ بہرحال ایک مذہبی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے اس کو ادا کرنے کے لیے۔ تو میں آج جو ٹاپک لے کر آ رہا ہوں، یہ ٹاپک تھوڑا سا مختلف ہے اور بہت سنجیدگی کا تقاضا جو ہے وہ اپنے اندر رکھتا ہے کہ کیا میں نے آپ نے اس حوالے سے سوچا ہے کہ ہماری جو تدفین ہے، جو تجہیز ہے، جو آخری جو ہماری رسومات ہیں، یا اس نئی زندگی کی جو ابتدا ہو رہی ہے، اس نئی زندگی کی ابتدا کی جو رسومات ہیں وہ یہاں برطانیہ کے اندر ادا کی جائیں، یا پاکستان ہماری جو پورا جو پروسیس ہے وہاں پر مکمل ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آج کی اس گفتگو میں ضرور شریک ہوں، آپ اپنے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، اور اس کے اوپر فردر کچھ اور مزید جو پوائنٹس ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے، کچھ اعداد و شمار، کچھ اس کا جو پروسیس ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی بات چیت کریں گے۔ کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ جی، پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ ابراہیم بھائی مجبری عرض کر رہا ہوں۔ جی بیر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ میں ایک عجیب پروگرام لے کے آیا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری۔ دیکھیے، جب ہم 50 یا 60 میں یہاں آئے تو ہمارے جو بھی آدمی یہاں فوت ہو جاتا تھا وہ صرف عموماً 99% لوگوں کی باڈیز جو ہے پاکستان جاتی ہیں، لیکن ایک حادثہ ہوا ہماری فیملی میں، ہمارے ایک بزرگ فوت ہو گئے، تو ان کو باڈی لے جانے کے لیے جب پاکستان لے جانے لگے تو وہ بہت گرمی تھی، تو پھر جو باڈی کا حشر ہوا اس سے جناب ہم نے توبہ کی۔ میرے دونوں والدین کی وفات ہوئی ہے، ایک تو والدہ صاحب پاکستان میں گئی تو 12 دن کے بعد وفات ہوئی، اور والد صاحب کی یہاں وفات ہوئی۔ دونوں نے یہ ہم سے وعدہ لیا تھا کہ جس جگہ ہماری وفات ہو وہیں ہمیں دفن کیا جائے، اور یہی ہوا الحمدللہ۔ دیکھیں کارپینٹرز پارک ہے، بری ہوئی ہے، اگر آپ وہاں گئے ہیں واٹفورڈ کے نزدیک، ہیرو اور واٹفورڈ کے درمیان، اور وہاں گارڈن آف پیس ہے، نارتھ میں الفورڈ کے نزدیک، آپ ہی کے بہت نزدیک ہے وہ۔ جی بالکل، ایسٹ لندن میں بھی ہے اور اس کے ساتھ میں یہ ویسٹ لندن اور سرے کی درمیان اس طرف بھی۔ جی ایک سرے میں ہے۔ دیکھیں، ہم نے یہ زمین جو ہے اللہ کی ہے، یہ ہر جگہ کی، ایک پاکستان، یہ برطانیہ، اپنے بھارت ہو یا بنگلہ دیش ہو یا انگلینڈ ہو، ہر چپا زمین جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے لیے اور انسان کے لیے بنائی ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ پھر یہ ہے کہ آج دیکھیں ہماری آبادی جو ہے یہاں بڑھ رہی ہے، اور الحمدللہ آپ یقین کریں کہ جس طریقے سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ابھی تو آپ جتنی بھی پرسنٹیج ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ 20-25 سال میں ہماری 15 اور 20% کے درمیان ہماری آبادی یہاں ہو جائے گی۔
تو ان کو پھر یہ لے جانا بھی ذرا مشکل ہے. پھر پاکستان میں آپ دفن کر کے چلے آتے ہیں, کوئی وہاں پرسان حال نہیں ہے. میں قبرستان میں گیا, ہمارے بزرگ وہاں دفن پہ گیا, دیکھا ایک گدھا بنا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا یار کس کا گدھا ہے؟ کہنے لگا جی فلاں آدمی کا گدھا ہے. میں اس کے پاس چلا گیا, میں نے کہا یہ دیکھیں آپ کی کوئی حرمت ہوتی ہے قبروں کی, یہ آپ نے گدھا کیوں باندھا ہے؟ تو کہنے لگے جی وہاں گھاس جو ہے ذرا ہری تھی, کیونکہ اور کوئی جانور نہیں جاتے تو میں نے گدھا باندھ دیا. میں نے کہا اگر یہ توقیر ہے ہمارے آباء و اجداد کی اور ان کی قبروں کی, تو اس سے بہتر ہے کہ یہاں کم از کم ہم ہفتے میں نہیں تو مہینے میں جاتے ہیں. کارپینٹرز پارک ہمارے بالکل نزدیک ہے, والد صاحب وہاں ہیں تو ہم جاتے ہیں, اور بھی کئی بزرگ ہیں, کئی دوست ہیں تو ہم جاتے ہیں. کل ہی ایک جنازہ ہمارے مفتی عبد المالک صاحب لکھمانی صاحب کا کی وفات ہو گئی ہے. جمعے کو ان کا جنازہ ہے اور یہیں کارپینٹرز پارک میں وہاں تدفین کریں گے ان کی. تو یہ ہے ہمارے حالات. اس پہ آپ نے جو کام کیا میں قابل تحسین ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کو معمولی سی بات کر رہے ہیں, یہ بہت ہی گمبھیر اور بہت ہی ضروری یہ مشن آپ لے کے چلے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیری صاحب, خاصے وقفے کے بعد آپ سے بات چیت ہو رہی ہے, مگر یقیناً ناظرین دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے کہ جو آپ کی اپنی رائے ہے اس معاملے کے اوپر وہ ضرور ہونی چاہیے. دیکھیں ہم بہت سارے بات کے اوپر جو ہے نا, وہ بہت سارے پہلوؤں کے اوپر جو ہے, بہت سارے ٹاپکس کے اوپر, بہت ساری اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کرنے سے کتراتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. زندگی کے ہر شعبے کے اوپر جو ہے وہ بات ضرور ہونی چاہیے. اور خواہ آپ اس کے حق میں ہیں کہ جو تدفین پاکستان میں ہونی چاہیے, ڈیڈ باڈیز جو ہیں پاکستان لے کے جانی چاہیے, اگر آپ کی اس وقت بھی یہ وصیت موجود ہے تو اس کے حوالے سے بھی میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے جو اپنے پوائنٹس ہیں, جب ہم بات سے بات کرتے ہیں نا تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں, بہت ساری باتیں جو ہیں مزید واضح ہوتی ہیں اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. بہت سارے کالرز اس طریقے کے ہوں گے, بہت سارے ویورز اس طریقے سے موجود ہیں جنہوں نے اس بات کے اوپر آج تک سوچا ہی نہیں ہے, اور اس کے بعد ان کے جو ورثاء ہیں وہ یقیناً پھر جو جس طریقے سے سب سے تو اچھی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی وصیت کے اندر اس بات کو مینشن کریں کہ آپ کی اپنی جو ہے وہ خواہش کیا ہے, اور آپ یہاں آپ کی تدفین کروانا چاہتے ہیں یا اس کو جو ہے. اچھا, اس میں اور بہت سارے پہلو بھی ہیں. جو بات ابھی زبیری صاحب نے کہی نا, ایگزیکٹلی وہ پوائنٹس جو ہیں بہت اہم پوائنٹس ہیں. میں اس دنیا سے کب جاؤں گا مجھے نہیں پتہ. یقیناً اس کا جو علم ہے وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور انسان کو جو ہے یہ علم عطا نہیں کیا گیا. مگر جب بھی میں جاؤں گا, اب چونکہ میری اپنی یہ جو نسل ہے, جو بچے ہیں, ان بچوں نے یہ پاکستان موو نہیں ہونا, شفٹ نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے, ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ جب آیا یہاں پر پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے یا ہندوستان سے, ٹھیک ہے, تو اس وقت ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں تھا کہ ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. ٹھیک ہے, 2 سال 5 سال 10 سال تھوڑا سا اتنا کچھ جو ہے نا وہ میں بنا لوں, اس کے بعد واپس جاؤں گا. پھر تھوڑا کچھ یہ بھی ہو جائے, کچھ بچوں کی کچھ تعلیم کے ابتدائی مراحل ہو جائیں, پھر ٹھیک ہے پھر میں واپس چلا جاؤں گا. مگر اب جو حقیقت ہے وہ یہ کہ ہم نے یہیں رہنا ہے, ہمارے بچوں نے یہیں رہنا ہے, ان کی نسلوں نے یہیں آگے پروان چڑھنا ہے. تو اس صورت میں کیا ہم اپنے بچوں کو اس حق سے یا اس تعلق سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری تدفین جو ہے وہ دنیا کے کسی دوسرے حصے میں ہو کہ جہاں بچوں کا جانا بھی شاید مشکل ہو جائے. ایک اور کالر موجود ہیں, ان کو بھی اس بات میں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت اچھا آپ کا ٹاپک ہے. صرف سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تدفین کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ یہاں یا وہاں, سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہر انڈیویجول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف دوسرے انسان سے بنایا ہے. یقیناً ہر انسان کی جو ہے وہ پریورٹیز دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں, اور سب سے بڑی ایک مسلمان کی جو ہماری جس طرح اور ڈیزاسٹر ہے ہمارے, اسی طریقے سے یہ بھی ڈیزاسٹر ہے کہ آپ کا آخرت کے اوپر کتنا ایمان ہے, کتنا اسٹرانگ ایمان ہے, اور آخرت کی آپ کتنی تیاری کرتے ہیں, اور کتنا آپ کو اس چیز کی طرف آپ کی توجہ ہے. تو بحیثیت مسلمان ہمیں تو ہر روز قبر کے بارے میں سوچنا چاہیے, اور جتنا ہم مطلب کہ قبر کے بارے میں سوچیں گے تو پھر ہمیں دنیا سے بھی رغبت جو ہے وہ کم ہوگی. تو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, لیکن اس کا تعلق تدفین کے ساتھ بہت اس طرح ہے کہ جب آپ کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہوگا, آپ موت سے آپ کو خوف نہیں ہوگا, آپ دنیا میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہوں گی کہ آخرت کے نام سے ہی آپ ڈر جائیں
قبر کے نام سے ہی آپ ڈر جائیں تو ٹھیک ہے. میں بھی اب جس طرح ہے میری اپنی تو یہی ہے کہ میں کہتی ہوں میں جہاں کی ہوں، جہاں کی میری مٹی ہے وہاں ہی مجھے دفن کیا جائے. میں کہتی ہوں پاکستان سے ہم لوگ، میں کہتی ہوں میری تدفین پاکستان میں ہو. لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شاید تھوڑی سی انسان کے اندر وہ باتیں شاید وقت کے ساتھ چیز بدل بھی جائے یہ پریورٹی، لیکن آخرت کے اوپر ہمارا اگر جتنا پختہ ایمان ہوگا، جتنا زیادہ ہم آخرت کے بارے میں سوچیں گے، اتنے یہ مسائل کم ہوں گے. یقیناً یقیناً. بہت اچھی بات آپ نے کہی. تھینک یو. جی کچھ کہہ نہیں ہے آپ سسٹر؟ جی بالکل، بہت شکریہ. آپ شامل ہوئی ہیں اور اپنی رائے بہت ضروری ہے یہ بات. اچھا دیکھیں، ہم نے بارہا اس کو محسوس کیا ہوگا. دوستوں کی محفل ہوتی ہے، چاہے خواتین ہوں یا مرد ہوں، فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں تو بہت ساری باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، مگر کبھی کوئی جو موت کے اوپر، موت کی یاد کے اوپر اگر کوئی بات چیت ہو جائے یا کسی نے کوئی اس طریقے کی، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات کر دی گئی ہے کہ جس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جبکہ ہم اگر یہ دیکھیں نا کہ جو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگیاں ہیں اور ان کی جو محافل ہیں، اس کے اندر کس کثرت کے ساتھ جو ہے وہ موت کو یاد کیا جاتا تھا. تو بالکل ایک وہ جو بات انہوں نے کہی ہے سسٹر نے، وہ بات گو کہ تھوڑی سی مختلف ہے مگر بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے، کہ جب ہم موت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں تو ہم اس بارے میں بھی کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں مطلب سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، وہ جو کیفیت ہے وہ ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ہم کبھی یہ سوچنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یار یہ جو اب جو اگلی زندگی کا جو مرحلہ شروع ہوگا اس کا آغاز جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگا. تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی تدفین اور تجہیز جو ہے وہ یہاں پر ہونی چاہیے، برطانیہ ہی کے اندر ہونی چاہیے جہاں آپ کے بچے ہیں، جہاں ان کی اگلی نسلوں نے جو ہے وہ ویری موسٹ لائکلی کہ جنہوں نے پروان یہیں پر چڑھنا ہے، اور یا آپ کا ایک جو زاویہ نگاہ ہے، نقطہ نظر ہے، وہ اس طریقے کا ہے کہ جہاں کی مٹی ہے، جہاں کی خاک ہے، اسے اسی خاک کے اندر جو ہے وہ واپس چلا جانا چاہیے، یا ہمارے جو والدین جہاں پر آرام فرمائیں، جہاں پر وہ ان کی آخری آرام گاہیں اس کے قریب میں ہمیں وہاں پر جو ہے وہ تدفین ہونی چاہیے. یہ دونوں جو آراء ہیں، یہ جو دونوں پوائنٹس ہیں، یہ دونوں پوائنٹس اپنی جگہ پر موجود ہیں، مگر جو کچھ اسٹیٹسٹکس آج ہمارے پاس موجود ہیں وہ یہ کہ جس طریقے سے زبیری صاحب نے کہا کہ جو 70s اور 80s اور 90s میں بھی جن لوگوں کی وفات ہوا کرتی تھی تو ان کی بڑی ایک میجورٹی جو ہے وہ ان کی تدفین، بلکہ جو PIA کی خاص طور پر ان کی یہ سروس موجود تھی تدفین کے حوالے سے، اور فیسلٹیز جو ہیں بہت ساری وہ پرووائڈ کیا کرتے تھے، آج بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو مگر اب آج جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہو رہی ہے، اور لوگ مختلف انداز سے جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، اور ان کا ایک سوچنے کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ ہمارے جب بچے اور جو ہماری جو نسلیں انہوں نے یہیں پر رہنا ہے، تو ہم ان سے کم از کم یہ اپارچونیٹیز، یہ حق نہ چھینیں کہ وہ کبھی ہماری قبروں کے اوپر آئیں اور آخری جو مطلب دعا کے لیے، کبھی ایک زیارت قبور کے لیے جو ہے وہ کبھی آ جائیں، کبھی یاد کرنے کے لیے، کبھی مہینے میں، ہفتے میں، ٹھیک ہے، سال میں، کبھی عیدین کے موقع کے اوپر. تو یہ ایک دو مختلف جو ہے وہ آراء ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ بھی جو پہلو ہے کہ اس زمانے میں یقیناً بہت سارے جو قبرستان تھے اس کے اندر کمبائنڈ ایک بڑا قبرستان جو ہوا کرتا تھا کمیونٹی کا، اس میں کچھ حصے جو ہے مخصوص ہوتے تھے مسلمانوں کی آخری جو رسومات ادا کرنے کے لیے. مگر آج جو ہے صورتحال تبدیل ہو گئی، جس طریقے سے زبیری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، گارڈن آف پیس اور اس طریقے سے بہت سارے قبرستان جو ہے وہ یہ موجود ہیں یہاں برطانیہ کے مختلف شہروں کے اندر، مختلف حصوں میں، مختلف ناموں سے یہ موجود ہیں، جہاں یہ سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اور اگر ہم اس کے حوالے سے کچھ فائنینشلی بھی اگر ڈسکس کریں تو اس کے اندر بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے کہ جتنا جو اخراجات یہاں سے ایک ڈیڈ باڈی کو پاکستان پہنچانے میں ہوتے ہیں اس میں، اور یہاں پر جو لوکلی جو تدفین ہو جاتی ہے اس کے اندر بھی کوئی بہت زیادہ، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ اخراجات تھوڑے سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم کبھی کبھار یہ بھی سوچتے ہیں نا
کہ یار ہم نے اپنی زندگی کے اندر بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو ہم تکلیف نہ دیں، ٹھیک ہے، اور اپنے جتنے کام ہیں وہ کام جو ہیں وہ ہم خود کر رہے ہوں، کسی کی محتاجگی سے جو ہے وہ ہم بچیں اور بچ کر رہیں، اور یقیناً ہم سب کی دعا بھی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی محتاجگی سے بچائے، اور اسی کے پیش نظر ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آخری وقت تک اپنے جتنے کام جو ہیں وہ ہم خود کر سکیں۔ تو اب یہ جو پاکستان جو ڈیڈ باڈیز لے جانے کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس میں پھر یہاں سے وہاں لے جانے کے لیے اور اس کے ساتھ جانے کے لیے جو افراد درکار ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا جانا اور ان کا واپس آنا، اور یہ بھی ایک اچھا خاصا وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس مرحلے میں شاید یہ میری اپنی رائے ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ اس سے اختلاف کریں، اور میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی جو رائے ہے وہ اسی طریقے سے میرے لیے محترم ہوگی جس طریقے سے میری اپنی رائے ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو جو ہے وہ بہت زیادہ مزید جو ہے وہ تکلیف کے اندر مبتلا کروں، بھلے سے وہ میری جو ہے وہ اولاد کیوں نہ ہو۔ تو اس حوالے سے مختلف بات چیت ہیں، اور یہ مختلف بات چیت جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر مختلف پروگرامز یہاں برطانیہ کے جو ٹی وی چینلز ہیں، بی بی سی نے جو ہے وہ اس کے اوپر پروگرامز کی ہیں، ڈاکومنٹریز جو ہیں وہ بنی ہیں کہ کس طریقے سے ایک یہ جو شفٹ ہے، کلچرل شفٹ ہے، وہ آیا ہے اور آ رہا ہے اور اب جو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جی نیکسٹ کالر جو ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی افضال صاحب کیسے ہیں آپ؟ بس جی آپ کی دعا چاہیے، سب اللہ کا کرم ہے۔ الحمدللہ۔ افضال صاحب آج کا ٹاپک تھوڑا سا مختلف ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی بات نہیں خطرے کی ہے۔ بات یہ جی پوری دنیا کی زمین جو ہے نا وہ ایک ہی فارمولے سے بنی ہے۔ یقیناً ہم سے تو یہ نہیں ہوتا کہ جہاں پر اچھا وقت برا وقت گزارا ہے، کمایا کھایا ہے، مرتے وقت تو اس زمین کی توہین کریں اور یہاں نہیں وہاں دفنانے کی بات کریں۔ اسی وجہ سے ہم نے تو بیگم کو کہا کہ اگر یہاں فوت ہوئے تو یہاں دفنانا، اگر پاکستان چھٹی گئے ہوں اور وہاں فوت ہو جائیں تو پھر وہیں اللہ بیلی۔ بہت اچھا، بہت خوب، بہت اچھا۔ اچھا یہ جو ہے نا دیکھیں یہ جو افضال صاحب نے بات کی نا یہ بہت اچھی ایک بات ہے، اور بات یہ ہے کہ جس وقت ہم زندگی کے جس حصے کے اندر موجود ہونا، اگر اس بات کو ڈسکشن کے اندر لے کر آ جائیں اپنے پیاروں سے، مطلب میاں بیوی کے درمیان اگر یہ بات چیت ہو تو بہت اچھا ہے، اولاد کو اگر یہ بات پتہ ہو، ٹھیک ہے، اور تو میرے خیال یہ اور زیادہ اچھا ہے، تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ ایک نسل سے دوسری نسل، تاکہ مطلب بچوں کے اندر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا ایک ٹریننگ جو ہے، ایک تربیت جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور اس میں ہم ان کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بعد بھی کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی درجے کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے اور سوچنا چاہیے۔ تو اس میں ایک اچھا خاصا جو ہے وہ پروسیس ہے، جو ڈیڈ باڈی یہاں سے جو پاکستان جاتی ہے یا یہیں جن کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست جو ہیں وہ بھی موجود ہوں گے، بریک کے بعد ہم ان کو بھی اپنی گفتگو کے اندر شامل کریں گے کہ یہ جو پروسیس ہوتا ہے اس میں آج کل کے زمانے میں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے، اور کس طریقے کا ایک جو اوور آل رجحان جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ بریک پہ جائیں گے، مگر اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ضرور اس حوالے سے بات چیت کریں۔ اگر آپ نے اپنی اس اگلی زندگی اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے آغاز کے بارے میں کچھ سوچا ہے، یقیناً سوچا ہوگا، تو اس کے حوالے سے بات چیت اگر کی ہے نہیں کی ہے، ہر دو صورت میں یہ چاہوں گا کہ اس بات چیت کا جو ہے وہ آغاز کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے پیاروں کو ضرور بتائیں کہ آپ کے اپنے ذہن میں کیا ہے، آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی کی جو آخری رسومات ہیں، کیونکہ آپ کے ہو سکتا ہے مشاہدے کے اندر بھی ہو، مگر میرے مشاہدے کے اندر ضرور اس طریقے سے موجود ہے کہ یہاں ہمارے بہت سارے پاکستانی دوست اس رنگ میں اس طریقے سے مکس ہوئے کہ اس کے بعد ان کے مرنے کے بعد جو ہے ان کے دوست احباب اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کس طریقے سے ان کی جو ہے وہ آخری رسومات ہوں گی اور کس طریقے سے ان کی تدفین کا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور بلکہ کبھی کبھار تو اس طریقے کے بھی واقعات جو ہے وہ ملتے ہیں کہ جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی اصل سے اتنے دور چلے گئے کہ اس کے بعد آپ کے جو دوست احباب ہیں جو
یقیناً پاکستانی ہے، مسلمان نہیں ہے، اور وہ آپ کی آخری رسومات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو جلا دینے میں کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کو ہم نے کبھی مذہب کے اوپر بھی عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ مسلمان تھا بھی یا نہیں تھا۔ اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، بریک کے بعد چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید۔ آؤ بات کریں، آپ کا اپنا پروگرام، اور اس ہفتے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہے، اور وہ بات یقیناً بہت اہم ہے، اس سے ہم سب نے زندگی کے کسی، بلکہ زندگی کے بعد کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ گزرنا ہے، اور وہ بات ہے کہ تدفین کا جو عمل ہے، ہماری اس دنیا کا وقت جو مہلت عمل ہے، وہ جب مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد ہماری جو تدفین ہے وہ تدفین یہاں ہونی چاہیے، یا وہاں پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، جہاں سے ہم نے اپنی زندگیوں کا آغاز کیا تھا، یا ہم نے کیا کیا تھا، جہاں پر ہمیں زندگیاں جو ہیں وہ مولا نے بخشی تھی، تو وہاں پر ہماری جو ہے وہ تدفین ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے کچھ بات چیت ہوئی ہے، ہمارے ساتھ کچھ اور کالرز بھی موجود تھے، اور یقیناً آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، شامل ہو کر آپ اپنی رائے جو ہے وہ ضرور رکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تدفین کا یہ جو عمل ہے یہیں برطانیہ کے اندر ہو جانا چاہیے، یورپ کے اگر کسی حصے کے اندر آپ موجود ہیں، وہاں رہتے ہیں، وہاں ہونا چاہیے، یا یہ جو ڈیڈ باڈی ہے یہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ بھیجی جائے یا بیک ہوم۔ تو روحان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی ویلکم کر لیتے ہیں۔ جی روحان، السلام علیکم۔ السلام علیکم میرے بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ، اللہ کا کرم، بڑا میرے خیال میں اہم موضوع ہے کہ آپ نے تو کہا کہ زندگی ہے، زندگی کے بعد یہ میرے خیال میں زندگی میں بھی گزرنا پڑتا ہے۔ کئی جو ہے وہ جان پہچان والوں کی اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ تدفین کے مراحل جو ہے وہ بڑے اس لحاظ سے مشکل ہوتے ہیں کہ کئی لوگوں کی سمجھ بوجھ اس حوالے سے نہیں ہوتی کہ کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، اور پھر خواہشات کا احترام یہاں پہ بڑا ضروری ہے۔ تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جی مرنے والے کی خواہش کیا تھی، تو اس کے حوالے سے بھی میرے خیال میں کئی چیزیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے میرے خیال میں پہلا تو یہ ہے کہ مرنا ضروری ہے شاید، میرے خیال میں تدفین کے لیے، یا اس سے پہلے بھی نہیں، اس سے پہلے اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، سوچنا ضروری ہے، چلیں پھر، اور اسی سوچ کے لیے، اسی مطلب اس سوچ کے لیے اس جو لمحہ فکریہ جو ہے اس کا ہم نے ایک آغاز کیا ہے کہ اس کے بارے میں سوچا جائے، اس کے بارے میں کچھ بات چیت کی جائے۔ تو ہمارے ساتھ ایک جو دوست موجود ہیں کہ جو یہاں کمیونٹی کے اندر خاصے جانے پہچانے ہیں، اور ایسٹ لندن کی جو کمیونٹی ہے وہ انہیں خاص طور پر اس حوالے سے ضرور جانتی ہے کہ یہاں مسجد ابراہیم جو ایک بڑا اسلامک سینٹر ہے، اس میں گزشتہ سال 2 سال سے جو فیونرل کی جو سروسز ہیں وہ بہت ایکٹیولی اس نے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور کمیونٹی کے سینکڑوں لوگوں کی اس حوالے سے جو ہے وہ ہیلپ کی ہے۔ یہیں لوکل قبرستانوں کے اندر ان کی تدفین کا جو عمل ہے، جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ہاسپٹل سے ریلیز کروانے سے لے کر، اور اگر کسی کو واپس بیک ہوم پاکستان بھیجنا ہے تو اس تک کا جو پورا پروسیس ہے، تو اس تک جو ہے وہ ایک پوری ایک انڈرسٹینڈنگ، اور ان سارے مراحل سے آگے گزر کر پھر تھوڑا سا اس حوالے سے کہ گائیڈنس جو ہے اس کے لیے ہم نے ان سے بات کی کہ آپ تھوڑا سا یہ گائیڈ کریں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی ایگزیکٹلی یہ بات پتہ ہو کہ یہ جو پروسیس ہے، یہ پروسیس ہر 2 صورت میں کس طریقے سے ہوتا ہے، اور کسی کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس پروسیس کا جو ہے وہ آغاز کرنا چاہیے۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے مہمان کو، عاصم الدین، جو یہاں مسجد ابراہیم سے جن کا تعلق ہے اور کمیونٹی کے اندر اس جو ہے فرض کو انجام دے رہے ہیں۔ تو عاصم بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ ابراہیم بھائی، روحان بھائی، آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ جی عاصم بھائی، دیکھیں یہ جو بات چیت کی ہے نا ہم نے، تو اس میں اگر آپ خود میرے خیال ہے یہ اس حوالے سے رہنمائی کریں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے گھر کے اندر، تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے، یہ پروسیس جو ہے وہ کس طریقے سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور میں کیونکہ پچھلے 2 سال سے جب سے یہ کووڈ شروع ہوا ہے، میرا جو ہے اس حوالے سے کافی انٹریکشن رہا ہے، کافی فیملیز کے ساتھ ہم نے تقریباً 150 سے 200 کے قریب جو ہے وہ تدفین کی ہیں، فیملیز کی، ان لوگوں کی جن کے جو ہے وہ انتقال ہوا
یا تو گھر میں ہوا کووڈ کی وجہ سے یا پھر ہاسپٹل میں ہوا، تو میں آپ کو یہ دونوں چیزوں کے حوالے سے میں بالکل یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر جیسے کسی کا گھر میں انتقال ہو جائے تو اس میں دو صورتحال ہوتی ہیں. ایک تو صورتحال یہ ہے کہ ایک ایکسپیکٹڈ ڈیتھ تھی، کہ جیسے ایک صاحب ہیں یا ایک صاحبہ ہیں جن کا جو ہے وہ میڈیکل ریکارڈ ایسا تھا جس میں جو ہے وہ ان کی میڈیکل ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ان کو کوئی کرونیکل جو ہے نا ڈیسیز تھے یا کچھ تھے جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ان کا جو ہے انتقال ہو سکتا ہے. اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو اس صورتحال میں فیملی کو جو ہے وہ کال کرنی ہوتی ہے پولیس کو سب سے پہلے، اور اس کے بعد NHS کو. یعنی کہ آپ کو لازمی ہے کہ آپ جو ہے پولیس کو اور جو ہے وہ NHS سروسز کو انفارم کریں کہ آپ کے گھر میں ڈیتھ ہو گئی ہے. کیونکہ جو ہے اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ پیرامیڈکس جو آتے ہیں وہ اس وقت تک جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگاتے ڈیسیز کو جب تک کہ جو ہے وہ پولیس کی پریزنس نہ ہو. جب وہ پولیس کی پریزنس ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے کہ ہاں جی ان کا انتقال ہو گیا. تو اگر تو اس صورتحال میں کہ ان کو کوئی کرونیکل ڈیسیز تھے، ان کی باڈی جو ہے وہ وہاں پہ وہ صورتحال دیکھتے ہوئے وہ ریلیز کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ کیا آپ کے پاس پہلے سے کوئی جو ہے وہ فیونرل ڈائریکٹر ہیں جن کو آپ نے جو ہے وہ آپ اسائن کیا ہوا ہے تاکہ وہ فیونرل ڈائریکٹرز آ کے آپ کی باڈی جو ہے وہ لے کے مورچری چلے جائیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر خدا نہ کرے کسی گھر میں اس طرح سے صورتحال ہے، کوئی کرونیکل ڈیسیز والے پیشنٹس ہیں یا ایسے پیشنٹس ہیں جن کے جو ہے نا ویسے تو زندگی کا کسی کا بھی نہیں پتا، مگر اگر یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے تو آپ ضرور جو ہے وہ کانٹیکٹ کر کے رکھیے، کیونکہ آخر وقت میں جب آپ بھاگتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا یہ ایک جو ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کس فیونرل ڈائریکٹر کے ذریعے جو ہے یہ جو ہے نا باڈی کو پک کروانا چاہتے ہیں، مورچری لے کے جانا چاہتے ہیں اور آگے کا پروسیس کرنا چاہتے ہیں. تو جب یہ مورچری چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے جو ہے پیرامیڈکس آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اور یہ جب تک آپ کا جی پی جو ہے وہ لکھ کے نہ کنفرم کرے کہ ہاں جی یہ نیچرل ڈیتھ تھی، آپ کو جو آپ کی لوکل اتھارٹی ہے وہ آپ کو ریلیز فارم نہیں دیتی جس کو ہم گرین فارم کہتے ہیں. تو آپ جب تک گرین فارم حاصل نہیں کریں گے آپ مورچری سے وہ باڈی پک کر کے غسل اور تجہیز اور تکفین کے جو کام ہیں وہ پورے نہیں کر سکتے. تو اچھا عاصم بھائی، ایک میں سوال اگر اس حوالے سے کروں، اکثر جی پیز ویکینڈز پہ جیسے بند ہوتے ہیں تو اس صورتحال میں پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو پھر مورچری میں ہی رکھا جاتا ہے، انتظار کیا جاتا ہے؟ مورچری میں رکھا جاتا ہے. نارملی جو جی پیز ہیں ان کے جو ہے نا ایمرجنسی نمبرز بھی موجود ہوتے ہیں، تو اس طرح کی صورتحال میں آپ جو ہے نا ایمرجنسی نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے بھی جو ہے جی پی سے کر سکتے ہیں. جیسے کچھ عرصے پہلے ہمارے یہاں ایسا ہوا کہ ایک بہت بزرگ تھے، 94-95 ایئرز اولڈ تھے، ان کا انتقال ہوا. تو ہمیں جو ہے وہ ان کی فیملی سے کال آ گئی کہ جی کہ ان کا گھر پہ انتقال ہو گیا ہے، اور پولیس نے اور جو پیرامیڈکس ہیں انہوں نے باڈی ریلیز کر دی ہے. اگر آپ جو ہیں باڈی لے کر آپ مسجد کی مورچری میں آ جائیں، ہمارے جی پی جو ہیں وہ خود آ رہے ہیں. تو ایسا ہوا کہ جی پی جو ہے وہ مسجد آ گئے تھے ہماری مورچری میں، انہوں نے جو ہے وہ ڈیسیز کو دیکھ کے اسی وقت ہاتھ سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھ کے ہمیں دے دیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ لوکل اتھارٹی میں رجسٹرار آفس ہوتا ہے، جس طرح سے برتھ سرٹیفکیٹس بنتے ہیں اسی طرح سے رجسٹرار آفس جو ہے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹس اور ریلیز ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی. عاصم بھائی میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر انٹرپٹ کروں گا اور انشاءاللہ اس سلسلے کو جو ہے وہ آگے ہم کنٹینیو کریں گے. کچھ ہمارے ساتھ کالرز بھی موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جہاں سے ہم نے یہ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں آپ کا دونوں فاضل نوجوانوں کا اور اردو اسلام چینل کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ آپ ایسے مسلمانوں کے کمیونٹی کے، اپنی پیاری کمیونٹی کے ایسے مسائل ہائی لائٹ کرتے ہیں جن کا ہائی لائٹ کرنا، ان پر بات کرنی بہت ہی ضروری ہے. جیسا کہ آپ کے تعلق حضرت مولانا صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، میں سن رہا تھا. ہمارے بریڈ فور میں اللہ کا احسان ہے کہ مسلمان فیونل جو ہیں وہ بہت اچھا تعاون بھی کرتے ہیں.
اور ان کا کمیونٹی کے ساتھ ایک مذہبی طور پر تعلق اور خطہ کشمیر کا تعلق اور بہت سارے تعلق ہیں وہ بھی بروکار لاتے ہیں. اور یہاں کی جو سہولت ہے ہمیں میت کے لیے میرا اپنا اندازہ ہے شاید اتنی سہولت میں گلاسگو میں اسکاٹ لینڈ میں گیا تھا, ہمارے رشتے دار وہاں جنازہ پڑا تو وہاں جو فیونر قبرستان ہے وہاں تک بھی بڑی پرابلم ہے. ایک مجھے کاؤنسلر اس کے صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ بریڈ فورڈ کی جو فیونر ڈپارٹمنٹ ہے اس سے ہمارا رابطہ کرائیں کہ ہمیں یہ سہولت میسر نہیں. تو آپ کے ذریعے سے جہاں جن ٹونوں میں یہ سہولت میسر نہیں, آپ جیسے فاضل نوجوان ان کی مدد فرمائیں چینل کے ذریعے بھی اور ذاتی طور بھی, تاکہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں بریڈ فورڈ ہمیں تو کوئی ایسا اگر کوئی ایسا مسائل ہو تو جو دانشور یہاں بریڈ فورڈ کے رہنے والے وہ ایک دوسرے سے مل جل کر کوئی نہ کوئی معاملہ حل کر لیتے ہیں. اچھا خان صاحب دیکھیں یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے اور اس کے اوپر یقیناً میں بات چیت کروں گا, اور یہ آپ نے بہت ایک اچھا پہلو جو ہے وہ بتایا. آپ کا کیا خیال ہے کہ تدفین یہاں ہونی چاہیے یا وہاں ہونی چاہیے؟ وہاں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہاں سے مراد پاکستان جو جہاں پیدا ہوا ہے بندہ اس کی تدفین وہیں ہونی چاہیے, ڈیڈ باڈی وہاں لے کے جانی چاہیے, یا جہاں اب یہ جو اولاد اس نے جس ملک کے اندر رہنا ہے وہاں تدفین ہونی چاہیے؟ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے. اور اگر اولاد کو اس قابل بنایا جو یہاں رکھا جائے تو یہاں وہ فاتحہ خوانی یا دعا کرے گا. اگر اس قابل نہیں بنایا تو پاکستان میں ہمارے علاقے میں خاص کر کے جو دربار یا آگے پیچھے جہاں قرآن خوانی ہوتی ہے وہاں یعنی پیسے اتنے ہی لگتے ہیں. اگر یہاں دفرائن میں اتنے پیسے ہیں اور پاکستان دفرائن میں اتنے پیسے ہیں, اس میں پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے. کوئی یہاں پر جو سہولت ہوگی اگر ہم نے اولاد کو اس قابل بنایا کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ یہ قبرستان میں دعا کریں گے, تو میں نے دیکھا کہ جو عیسائی لوگ ہیں وہ ہفتے کے بعد ضرور آپ اپنے قبرستان میں جاتے ہیں, پھول رکھتے ہیں. لیکن ہماری جو مسلمان کمیونٹی میں نظر رکھتا ہوں سال کے بعد عید پر یا کوئی ایسا تہوار ہوا اگر کسی کو یاد رہی تھا نہیں یاد تو پھر اللہ محافظ ہے. تو اس کے لیے یہاں کو اللہ کے رسول کی طرف سے اجازت ہے اگر کوئی یہاں دفناتا تبھی اگر پاکستان, لیکن بعض مسلم ممالک میں وہ دفنانے نہیں دیتے. کاش آپ جیسے لوگ وہاں کے لیے بھی کچھ کام کریں کہ اگر کوئی وہاں مر جائے جس کا کوئی والی وارث نہیں تو وہاں ہی دفنانے کے لیے کوئی انسانی پیدا کی جائے. خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت تفصیل کے اوپر بات کی ہے. جو پہلا آپ کا جو نقطہ ہے اس کے اوپر ہم مزید اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے. کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں چونکہ پروگرام کا وقت اپنا محدود ہوتا ہے, ورنہ آپ کی باتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں اور اتنی اس کے اندر اتنا اس قدر جو ہے ایکسپیرینس موجود ہے, تجربہ موجود ہے کہ اس سے جتنا سیکھا جائے وہ کم ہے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے چھوٹے بھائی کو بھی السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم جی آپ نے جناب جو بات فرمائی ہے کہ امیگرینٹ جو ہوتے ہیں کسی ملک میں جاتے ہیں, اس میں سے میرا اپنا بھی یہ تجربہ ہے اور میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, میرا پیشہ اور ہے. 99% لوگ جو ایک ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں واپس نہیں آئے. آپ کے سامنے امریکہ کی, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کی اور کئی اور ساؤتھ افریقہ میں جہاں میں جاتا ہوں کیپ ٹاؤن میں, وہاں کی جو مسلم آبادی ہے اس میں سے تقریباً 80% لوگ جو ہیں وہ ملے ہیں. ان کو ملے کے ملائیشیا سے بھی ہیں اور انڈونیشیا سے بھی ہیں. وہ واپس نہیں جاتے, ان کی تو اپنی زبان بھی وہ نہیں جانتے, وہ اپنا کلچر نہیں جانتے, بس ایک دو لفظ جو ہیں ان کے معاف کر دیا, ویسے ایسے کوئی لفظ جانتے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے آپ نے جو موضوع چنا ہے, مجھے بڑی خوشی ہے کہ, لیکن ایک چیز ہے جب آپ قبرستانوں میں جائیں تو قبرستان تقریباً فل ہو گئے ہیں. آپ کو بھی تجربہ ہوگا, میرا بھی ہے, اور جو آپ نے لوگ جو سن رہے ہیں سامعین ہیں ان کا بھی تجربہ ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مسلمان کو بزنس مین ہیں جن کے پاس دولت ہے وہ کوئی زمینیں خریدیں. میں وولسل میں گیا ہوں, میری ابھی چھوٹی سسٹر کی ڈیتھ ہوئی تھی جنوری میں, وہاں بھی جو قبرستان ہے اسٹرکٹلی میں
वोल्सर बर्मिंघम के नजदीक, वो भी भर गया है। बर्मिंघम के नजदीक एक कब्रिस्तान है, वो तकरीबन भर गया है। तो इससे इल्तमास है उन लोगों से जिनके पास पैसा है, ये भी एक बिजनेस के तौर पर करें या एक नेकी के का सबब बना के इसको करें, तो इसमें बड़ी अल्लाह ताला भी खुश होगा और लोगों के मसाइल भी जो है हल होंगे। इसकी तरफ थोड़ा सा भी आप बयान कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़ुबैरी साहब, इसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। आसिम भाई, जहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला हमारा ब्रेक हुआ था उसी पे हम कंटिन्यू करेंगे कि जो डेथ सर्टिफिकेट होता है, अगर कोई उसके बाद आगे जो प्रोसेस है ये किस तरीके से चलाते हैं? जी, तो आपको जो है फिर ये डेथ सर्टिफिकेट जो है अपनी लोकल अथॉरिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस को भेजना होता है, जिसके बाद वो आपको ग्रीन फॉर्म इशू करते हैं। ये ग्रीन फॉर्म जो है इसको हम असल में बरियल सर्टिफिकेट भी आप कह सकते हैं कि जिसके बाद आप बरियल कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपका जो भी फ्यूनरल डायरेक्टर है वो आपको जो है अगर जैसे आपने पहले भी बात रखी थी कि अगर कोई जो है वसीयत करके गया है और उसने बताया हुआ है कि उसने पहले से जो है वो अपना बरियल प्लॉट लिया हुआ है कब्रिस्तान में, तो वो जो है वहाँ पे जो है उनको आप लेके जाके जो है ना मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ा के वो दफन। अच्छा, ये तो वो बात हो गई कि जो जिसकी तदफीन जो है ना वो यहीं हो रही है। अब मेरे ख्याल ये ग्रीन फॉर्म तक की जो बात है वो तो कॉमन होती है कि जो अगर उसकी डेड बॉडी को ओवरसीज बाहर जाना है तो इसके बाद आगे की क्या प्रोसेस होते हैं? जी, उसके बाद जो है आपको 2-3 चीजें एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं कि आपको सबसे पहला जो चीज है वो आपको जो है वो इंफेक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि इनको कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं था, कोई नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेस होती हैं वो उसका सर्टिफिकेट, जैसे कोविड अगर है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि इस तरह के कोई जो है ना इनको डिजीज नहीं थे, तो ये एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। दूसरा, आपकी जो एम्बेसी है अगर वो जो है ब्रिटिश नेशनल नहीं थे, वो सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल थे, तो आपको अपनी एम्बेसी से जो है एक एनओसी चाहिए होता है कि जो है ये इसकी कंफर्मेशन की जो है वो नेशनैलिटी जो है उनकी वो उस कंट्री की है और उसके ओरिजिनल जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। उसके बाद आप एयरलाइन से कांटेक्ट करके नहीं, और अगर ये ड्यूअल नेशनल है, ब्रिटिश भी है और पाकिस्तानी भी है जो जी, अगर कोई डुअल नेशनल है तब भी आपको एम्बेसी से जो है वो कंफर्मेशन जो है वो एनओसी चाहिए होता है। अच्छा। क्योंकि आप जो है इस चीज की जो है वो बॉडी रिलीज करवाने की वो कर रहे थे, क्योंकि ये एयरलाइन की रिक्वायरमेंट होती है। एयरलाइन आपसे एनओसी मांगता है कि आप जो है वो ये बॉडी बाहर लेके जाना चाह रहे हैं। तो ठीक है आसिम भाई, मैं आपको दोबारा एक इंटरप्ट करूँगा, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं और हमारा जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है वो इसी तरीके से कि हम अपने जो कॉलर्स हैं उनको भी उनकी जो राय है उनको भी शामिल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत मेहरबानी, आपने जो है ना मेरी फ़ोन कॉल ली। अब मैं काफ़ी अच्छे से ये सोच रहा था कि इस मौजू पर, जो आपका मौजू है बहुत अच्छा मौजू है, इस मौजू पर किसी से एडवाइस लूँ कि मैंने इधर से, मुझे इतना असर इधर नहीं हुआ है इधर यूके में, लेकिन मैंने सुना था कि जो है ना जब जो आदमी इधर तदफीन करते हैं, हेलो जी, जो आदमी इधर तदफीन करते हैं वो जो ज़मीन इधर मिलती है वो लीज पर होती है काउंसिल की तरफ से, तो वो उसका 100 साल तकरीबन 100 साल होता है। उसके बाद उसके अगर जो वारिस हैं वो अगर उसको एक्सटेंशन करना चाहे तो मजीद 100 साल के लिए वो एक्सटेंशन करा सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो क्योंकि अगर टाइम ज्यादा हो जाए 300 साल बाद उसका बाद उसके क्या होता है उसका अगर जो है ना। अच्छा, ये बिल्कुल एक आपने जो नया क्वेश्चन है वो डिस्कस किया है, इसके ऊपर भी हम मालूम कर लेते हैं। अगर आसिम भाई आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जो कब्रिस्तान के अंदर जो ज़मीन है जहाँ पर तदफीन हो रही होती है? जी देखें, एक चीज जैसे उन्होंने कहा है कि 100 साल की जो है लीज होती है। देखें यहाँ पे भी 2 तरह के कब्रिस्तान है, एक तो प्राइवेटली ओन कब्रिस्तान है जैसे गार्डन ऑफ पीस है या इटर्नल गार्डन है, इसी तरह से यकीनन जो है ना यूके के दूसरे इलाकों में भी प्राइवेट कब्रिस्तान है। दूसरे कब्रिस्तान वो हैं जो कि लोकल अथॉरिटी के होते हैं। तो आप जब भी जो है वो बरियल प्लॉट लेने जाते हैं तो आप वहाँ पे जो है ना इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं। ये जो प्राइवेटली ओन वो होते हैं उधर तो कोई लीज का जो है ना सिलसिला नहीं होता, यकीनन लोकल अथॉरिटी के उसमें होता होगा। तो वो जो है ना आप जब जाएं तो क्योंकि वो सस्ते भी होते हैं, जैसे
لندن میں جو ہے لوکل اتھارٹی کے جو بیریل پلاٹ ہیں وہ آپ کو 1600-1700 پاؤنڈ تک میں مل جاتے ہیں, اور جو پرائیویٹلی اونڈ وہ تقریباً 3000 سے 3500 پاؤنڈ کے قریب ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ڈفرینس ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا میرا خیال ہے کہ وہ جو ہماری جو کالر ہیں ان کا جو کویشچن ہے وہ یہاں پر ایڈریس ہو گیا ہے. تو ناظرین یہ گفتگو جو ہے بہت اہم ہے, اور اس حوالے سے اگر آپ نے نہیں سوچا تو یقیناً جو ہے وہ اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مہمان کالر فون کے اوپر موجود ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ان سے, اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا موجود ہے کہ جو کمیونٹی کے اندر کسی کمیونٹی سینٹر سے, کسی کمیونٹی گروپ سے, یا کسی مسجد سے, کسی اس طریقے کے کسی ادارے سے کہ جس کو فیونرل اپنی مسجد کے اندر کمیونٹی سینٹر میں فیونرل کا سیکشن اسٹارٹ کرنا ہے, اسٹیبلش کرنا ہے, اور اس کے بارے میں کوئی فری بالکل کنسلٹیشن, کوئی ہیلپ چاہیے, تو یہ جو ہمارے جو دوست ہیں عاصم الدین یہاں ایسٹ لندن مسجد ابراہیم, وہ ایک بڑے اس وقت اس طریقے کے اداروں کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے کہ جہاں سے فیونرل کی سروسز جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہو رہی ہیں, تو ان سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. ہم آپ کا جو رابطہ ہے وہ رابطہ, اور اس کے بعد کوئی سپورٹ اور ایڈوائز اور ایکسپرٹ اوپینین کس طریقے سے اسٹیبلش کیا جائے. روحان بھائی یہ جو ڈسکشن اب تک کا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کی اپنی کیا رائے بنتی ہے؟ میرے خیال میں ابراہیم بڑی واضح رائے, اور جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں سے بھی ایک ہے کہ کسی بھی انتقال شدہ میت کی یا نوجوان ہوتے ہوئے شخص کے جنازے میں اور شادی میں جلدی کرو. تو میرے خیال میں سب سے بہتر تو اپروچ یہی ہے کہ جہاں پہ انتقال ہو جلد سے جلد کوشش کی جائے کہ وہیں پہ تدفین کر دی جائے. بڑی خواہش ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے کہ آبائی وطن آبائی علاقوں کے اندر جا کے کی جائے, لیکن میرے خیال میں مرنے کے بعد تو انسان کا کھاتا کہیں اور چلتا ہے. تو یہاں کا کھاتا تو زمین میں جہاں پہ چلے جائیں, اللہ تعالیٰ نے جو لکھی ہوئی ہے وہاں پہنچنا ہوتا ہے, لیکن جلد سے جلد جہاں پہ آسانی کے ساتھ ہو سکے میرے خیال میں اس جگہ کو اختیار کر دینا چاہیے. یقیناً. اور میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے وصیت جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. اور ایک اوور آل اس کے اوپر بھی ہم دوبارہ جو ہے وہ کسی پروگرام میں, آئندہ آنے والے جو پروگرامز ہیں اس کے اندر بات چیت کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی ول لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے. ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, بہت مختلف حوالوں سے اس کے اوپر تفصیل سے جو ہے وہ کسی وقت بات چیت ہوگی. مگر اپنی وصیت لکھی ہے نہیں لکھی ہے, ہر دو صورت میں یہ ضرور آپ جو ہے وہ اپنے جو لواحقین ہیں, کس نے جلدی جانا ہے کس نے دیر سے جانا ہے, یہ تو اللہ رب العزت کو علم ہے, مگر ان کو ضرور یہ بات بتا دیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ مگر اس میں زیادہ جو میں اپنے پرسنلی میں نے جو یہ لکھا ہے وہ یہ کہ جہاں تدفین ہو اس کے جو قریب ترین جو بھی مقام اس طریقے کا موجود ہے کہ جہاں اسلامی رسومات کے مطابق شرعی طریقے سے تدفین ہو سکتی ہے وہاں تدفین کی جائے, بجائے اس کے کہ اب وہ انتقال خواہ پاکستان میں ہو رہا ہے یا دنیا کے کسی اور حصے کے اندر ہو رہا ہے. اللہ رب العزت سب کو حادثاتی جو اموات ہے اس سے ناگہانی سے جو ہے محفوظ رکھے, اور ہمیں اس طریقے سے اس دنیا سے رخصت فرمائے کہ ہم ایمان کی حالت کے اندر ہوں. تو بہت اچھا ایک اوور آل جو ہے وہ ڈسکشن ہوا ہے, اور بہت یوزفل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد ہم میں سے ہر کسی کو یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اس ٹاپک کے اوپر سوچیں, اور اس کے حوالے سے اپنی ایک رائے بنا کر وہ رائے اپنے پیاروں کو ضرور بتائیں کہ آگے کس طریقے سے چاہتے ہیں. دوسری, زبیری صاحب نے ایک توجہ دلائی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ میں سے وہ لوگ کہ جو بزنس یا کمیونٹی سے وابستہ ہیں وہ یہ ضرور سوچیں کہ مسلمانوں کے مزید قبرستان جو ہے وہ کس طریقے سے ان کو اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے, کیونکہ زمینیں بے تحاشا موجود ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ اگر ان کے اندر ول موجود ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی آسانی کے ساتھ راستہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. روحان, میں چاہتا ہوں کہ جو آخری منٹ ہے اس آخری منٹ کے اندر آپ اس گفتگو کو کنکلوڈ کریں, اور آج کے پروگرام کا آغاز تو میں نے کیا تھا مگر اختتام آپ کے ذریعے سے. تدفین پروگرام کیا آج میں کروں, ہم لوگ یہیں پہ تدفین کر دیں گے, تکمیل ہو جائے اس پروگرام تکمیل کر لیتے ہیں آج کی. لیکن واقعی میں جیسے عمران نے تذکرہ کیا کہ جتنے بھی آپ کے سامنے آج مباحث آئے, اور ان سب کے پیچھے جو سوچ کارآمد ہے وہ یہی ہے کہ در حقیقت موت کو اپنے ذہن میں بھی رکھیں کہ اس سے زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے, اور موت کی تیاری بھی اس حوالے سے کریں کہ اس کے بعد کا بھی سامان کریں, اور اس کے بعد جانے کا جو سامان ہے اس کو بھی کریں, تاکہ ہمارے جانے والوں کے بعد جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں ہو سکے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے پھر ملاقات ہوگی, اور انشاءاللہ ایک اور موضوع پہ آپ سب سے رائے بھی لیں گے اور گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.